انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے کتاب عقائد امامیہ کی فصل نمبر 2 میں، اور ہماری کلام پہنچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ نبی کی صفات کیا ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عصمت انبیاء کا نظریہ ذکر کیا تھا کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ تو آج فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ہوں ان سے افضل ہو نبی، تمام اخلاقی صفات میں، تمام عقلی صفات میں، افضل ہو شجاعت کے حوالے سے، افضل ہو سیاست کے حوالے سے، افضل ہو تدبیر کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، فطانت اور ذکاوت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عقیدے کو تسلیم نہ کیا اور ہم نے اس عقیدے پر ایمان نہ رکھا تو پھر تمام لوگوں پر نبی کو سردار بنانا جو ہے، نبی کو رہبر بنانا درست نہیں ہوگا، اور اس کائنات کا جو نظام ہے وہ پھر نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو نبی کیونکہ ایک اسلامی ریاست کا رہبر اور سربراہ ہوتا ہے، تو رہبر اور سربراہ کے لیے، یعنی جو عام رہبر اور سربراہ اور لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے علم و عمل کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے ممتاز ہو، اسی طرح نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں سے ہر حوالے سے وہ ممتاز ہو، بڑھ کر ہو، تاکہ اس زمانے کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں نبی سے فلاں جہت میں افضل ہوں۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ افضل الانبیاء بھی ہیں، افضل الکائنات بھی ہیں، اور تمام صفات خلقیہ، عقلیہ، تمام صفات، شجاعت ہو، سیاست ہو، صبر ہو، تدبر ہو، ان میں جناب رسول خدا کائنات کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ جناب رسول خدا جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا آئیں گے، تمام لوگوں سے جناب رسول خدا کا افضل ہونا ضروری ہے۔ عقیدتنا فی صفات النبی، ہمارا عقیدہ نبی کی صفات کے بارے میں، ونعتقد، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان النبی کما یجب ان یکون معصوما، جس طرح کے عصمت انبیاء میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یجب ان یکون متصفا باکمل الصفات الخلقیۃ والعقلیہ، ضروری ہے کہ وہ تمام جو خلقی یعنی اخلاقی صفات ہیں اور جو عقلی صفات ہیں ان میں دوسرے لوگوں سے کامل ترین ہونا چاہیے، وَأَفْضَلِهَا، اور جو
بہتر تر صفات ہیں ان کے ساتھ نبی جو ہے وہ متصف ہو، من نحو جس طرح کے الشجاعت، شجاعت ہے، والسیاست، سیاست ہے، سیاست کا مطلب ہے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، جس طرح نبی جو ہے وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ والتدبیر، تدبیر کرنا کاموں میں، حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ کاموں کو انجام دینا، والصبر، صبر میں، والفتنت یا فتنت، فالفتنت اور فطانت و ذہانت میں، والذکاء اور نیک و صالح ہونے کے حوالے سے نبی کا حتی لا یدانیہ بشر سواہ فیہا، ان تمام صفات میں نبی اس طرح افضل ہوا کرتا ہے کہ اس زمانے کا کوئی شخص ان صفات میں نبی کے برابر، نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لِأَنَّهُ، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ لولا ذالک، اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے، لما ساہا ان تکون لہ الریاست العامۃ علی جمیع الخلق، تو پھر درست نہ ہوگا کہ ایک ریاست عامہ، ایک اسلامی سلطنت تمام مخلوق پر لاگو کی جائے، ایک اسلامی سلطنت ایسی شخصیت کے حوالے کر دی جائے ہاں کہ جو لوگوں پر جو ہے وہ افضلیت نہ رکھتا ہو، ایسا درست نہیں ہوگا۔ ولا قوت ادارت العالم کلہ، اور اس عالم، اس جہان کی مدیریت اور سربراہی جو ہے پھر اس ایسی ہستی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی کہ جو لوگوں سے افضل نہ ہو۔ اور کوئی شخص اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو پھر اس کائنات میں کوئی شخص یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ آپ اس فلاں کو اپنا جو ہے وہ سربراہ اور رہبر اور لیڈر تسلیم کرتے ہیں، جبکہ میں فلاں فلاں جہت سے اس سے کیا ہوں، افضل ہوں۔ لہذا ضروری ہوا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہوتا ہے۔ جو ہمارے نبی ہیں وہ جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا آئیں گے، ان تمام سے ہر صفات سے جو ہے نا وہ ہمارا نبی افضل ہے۔ کما یجب ان یکون طاہر المولد، طاہر المولد، اور اسی طرح واجب ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، اس کی طہارت پاک و اس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوا کرتی ہے۔ امیناً، وہ امین ہوتا ہے، صادقاً، سچا ہوتا ہے، منزہاً عن الرذائل قبل بعثتہ ایضاً، وہ مبعوث بالرسالت ہونے سے پہلے بھی ہر قسم کی برائی سے کیا ہوا کرتا ہے، پاک ہوا کرتا ہے۔ لیکن کیوں یہ ضروری ہے ایسا ہونا؟ لکہ تطمئن الیہ القلوب، تاکہ ایسی شخصیت پر لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں، وَتَرْكَنُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، اور لوگ اسی کی طرف جھکاؤ پیدا کریں، بل لکہ یستحق هذا المقام الالہی العظیم، بلکہ ایسا شخص ہی کہ جو لوگوں میں تمام صفات کے حوالے سے اکمل اور افضل ہو، طہارت المولد ہو، امین ہو، صدیق ہو، ہر قسم کی برائی سے پاک و پاکیزہ ہو، وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس منصب پر فائز ہونے کا، وہی منصب امامت و نبوت پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اگلی بحث ہے انبیاء اور ان کی کتب کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا کیا عقیدہ ہے۔ عقیدتنا فی الانبیاء و کتبہم، ہمارا عقیدہ انبیاء اور ان کی کتب کے بارے میں یہ ہے، نؤمن علی الاجمال، ہم تفصیلی طور پر بات نہ کریں، ہم اجمالی طور پر، صحیح، اجمالی طور پر یعنی ایک خاکہ کے طور پر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّ جمیع الانبیاء والمرسلین علی حق، کہ تمام انبیاء اور مرسلین جتنے بھی آئے ہیں جناب آدم سے لے کر جناب خاتم المرسلین تک، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام حق پر تھے۔
کما نؤمن بعصمتہم و طہارتہم، جس طرح کہ ہم پہلی بحث میں کہہ چکے ہیں کہ ان کا معصوم ہونا اور ان کا جو ہے وہ طہارت المولد ہونا، ان کی ولادت کا پاک و پاکیزہ ہونا اور ان کا معصوم ہونا شرط ہے، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام کیا ہیں، حق پر ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان کی حقانیت کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں، قولو کہہ دو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، ہم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم ایمان رکھنے والے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے انبیاء کو عطا کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی ہم کوئی فرق کرنے والے نہیں ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو خدا کے امر کے سامنے تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ جب ہم خدا کے امر کے سامنے تسلیم خم کرنے والے ہیں تو خدا نے جو کچھ جس کو بھیجا ہے جو دے کر اس پر بھی ہمارا ایمان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے انبیاء اور انبیاء پر نازل ہونے والی کتب، صحیفے وغیرہ وغیرہ اور ان کی شریعتوں پر ایمان نہ لے آئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم العیاذ باللہ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا إِنْكَارُ نُبُوَّتِهِمْ وَسَبِّهِمْ، وَأَمَّا إِنْكَارُ نُبُوَّتِهِمْ وَسَبِّهِمْ أَوِ الْإِسْتِهْزَاءِ بِهِمْ، بہرحال ان کی نبوت کا انکار کرنا یا انہیں سب و شتم کرنا، اول استہزاء بہم، یا ان کا مذاق اڑانا، فہو من الکفر والزندقۃ، یہ کیا ہے؟ یہی کفر ہے، الحاد ہے، لأن ذلک یستلزم انکار نبینا، کیونکہ انبیاء کا انکار کرنا، انبیاء پر نازل ہونے والی کتب، صحیفے اور شریعتوں کا انکار کرنا حقیقت میں ہمارے نبی کا انکار ہے، الذی اخبر عنہم وصدقہم، ہمارا وہ نبی ہے کہ جس نے ما سبق انبیاء کی خبر دی ہے اور ان کے سچے ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اور اگر ہم جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو نہ مانیں یا کسی نبی پر نازل ہونے والے صحیفے اور شریعت کو نہ مانیں تو گویا کہ ہم جناب رسول خدا کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اور رسول اللہ کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے۔ اما المعروفۃ اسماؤہم و شرائعہم، کہتے ہیں کہ وہ انبیاء کہ جن کے نام معروف ہیں، جن کی شریعتیں معروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں کہ جنہیں اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، کہ آدم، وہ جناب آدم ہیں، و نوح، جناب نوح ہیں، و ابراہیم و داؤد و سلیمان و موسیٰ و عیسیٰ و سائر من ذکرہم القرآن الکریم بِأعیانہم، اور ان کے علاوہ وہ تمام انبیاء کہ جن کا ذکر قرآن کریم نے نام لے لے کر کیا ہے، وہ معروف انبیاء ہے، فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِمْ عَلَى الْخُصُوصِ، ان انبیاء پر تو خاص طور پر ایمان لانا کیا ہے، واجب ہے۔ وَمَنْ أَنْكَرَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، کہتے ہیں وہ انبیاء کہ جن کے اسماء قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، جن کی شریعتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے، جن کے قصے قرآن نے ذکر کیے ہیں، جو بھی ان میں سے کسی ایک نبی کا انکار کر دیتا ہے، فَأَنْكَرَ الْجَمِيعَ،
اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا. وَأَنْكَرَ نَبُوَّةَ نَبِيِّنَا بِالْخُصُوص، اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. اور جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُتُبِهِمْ وَمَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ما سبق انبیاء کی جو کتب ہیں، صحیفے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا معجزہ وغیرہ کی صورت میں، یہ ان سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں جناب عیسیٰ کے معجزہ کو نہیں مانتا، جناب موسیٰ کے معجزہ عصا کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ان کی خبر دی ہے. اما التوراۃ والانجیل الموجودان الآن بین اید الناس، کہتے بہرحال تورات اور انجیل کے جو دونوں اس وقت لوگوں کے درمیان موجود ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، کیا وہی ہے جو جناب عیسیٰ اور موسیٰ لے کر آئے تھے؟ کہتے نہیں. فقط ثبت انہما محرفان اما انزلا، یہ ثابت ہو چکا ہے. یہود و نصارہ کے پاس اس وقت جو تورات و انجیل ہے نا، ان کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے، تحریف کر دی گئی ہے اس میں کہ جو نازل ہوا تھا، جو کچھ تورات اور انجیل میں نازل ہوا تھا اس میں کیا ہے؟ تحریف، تبدیل کر دیا گیا ہے، پھیر دیا گیا ہے، کمی اور زیادتی کر دی گئی ہے. بے سبب ما حدث فیہما، اس سبب سے کہ جو اس میں جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، من التغییر، تبدیلی پیدا ہو چکی، تغییر، زیادتی، اضافات، کمی، زیادتی، سب کچھ پیدا ہو چکا ہے ان میں. بعد زمانہ یہ موسیٰ و عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے کے بعد، جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کے قرآن، اپنی مرضی کے تورات اور انجیل میں جو ہے وہ کمی اور زیادتی کرتے رہتے تھے. یہ کس نے کیا؟ بے ذوی الاہواء والاطماع، لالچ، پیسے، دنیا کا لالچ رکھنے والے لوگوں نے اور شہوت پرست لوگوں نے کھیل کھیلا ہے تورات اور انجیل کے ساتھ، اور ان میں جو ہے وہ کمی اور زیادتی پیدا کر دی. بل الموجود منہما اکثرہ او کلہ موضوع بعد زمانہما من الاتباع والاشیاء، کہتے ہیں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ ان دونوں کا زمانہ گزرنے کے بعد تورات اور انجیل کے ساتھ حشر یہ کیا گیا، سلوک یہ کیا گیا کہ اس میں جو ہے ان کے ماننے والوں نے اور ان کے شیعوں نے، ان کے پیروکاروں نے اس طرح تورات اور انجیل میں تبدیلی کی کہ اس وقت جو تورات اور انجیل موجود ہے اس میں اکثر یا پھر تمام کا تمام کیا ہے؟ تمام کی تمام باتیں، بلکہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، خدا کی طرف سے نازل شدہ اس میں جو تھا وہ کاٹ دیا گیا ہے، اسے ختم کر دیا گیا ہے. جبکہ ہماری جو کتاب ہے، کتاب قرآن کریم ہے، جو معجزہ خالدہ ہے کہ جو جناب رسول خدا پر نازل ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اسے قیامت تک باقی رہنا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے صحیح طریقے سے باقی رکھنے کی ضمانت خود خدا نے دی ہے. یہ الفاظ فرما کر کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے
اور ہم ہی اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کیونکہ اسی وجہ سے کہا کہ دین اسلام جو ہے وہ سب سے افضل دین ہے، کیونکہ اس کا جو لیڈر ہے وہ خاتم النبیین ہے، اس کی جو کتاب ہے وہ خاتم الکتب ہے، اس کے جو آئمہ ہیں، اس کی جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ خاتم الاوصیاء ہیں، ان کے بعد کوئی اور وسیع آنے والا نہیں ہے۔ یہی اوصیاء 12 کے 12 رسول اللہ کے اوصیاء اور خلفاء حقہ ہیں کہ جو قیامت تک جو باقیوں جن کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا، اور آخری ہمارے امام جو ہے اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔